بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ ہم اسماء الحسنہ کی فضیلت دیکھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ 7392 اور صحیح مسلم 2677، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی کہ 99 ایک کم 100، یعنی کہ ایک کم 100 99 نام ہیں۔ اور کچھ اسکالرس اس طرح بیان کرتے کہ اللہ کے 100 سے بھی 99 سے بھی زیادہ نام ہیں، اللہ عالم، اللہ کے کئی نام ہیں۔ تو جو حدیث میں آتے ہیں 99 ناموں کا ذکر کیا جاتا ہے، اور قرآن میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام آتے ہیں۔ تو جو شخص انہیں یاد کریں اور ان کے تقاضوں پر عمل کریں وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی کہ جو شخص ان کو یاد کرے اور ان کے میننگ، ٹھیک ہے، ان کے میننگ یعنی کہ شارٹ، جیسے ہم الرحمن یعنی کہ بڑا رحم کرنے والا، چھوٹا نہیں، اس کی ایک ڈیپتھ میننگ ہوتی ہے کہ اللہ کیسے رحیم ہے، ٹھیک ہے، اللہ کیسے کریم ہے، اللہ کیسے ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ایوری تھنگ اس کی کمپلیٹلی ڈیٹیل آ جاتی ہیں۔ اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کرے گا نا تو جنت میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ یہ 99 نامز کے اگر آپ ڈیپتھ میں جائیں گی نا آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملے گی اپنی زندگی سے لے کر، ٹھیک ہے۔ ابھی تو ہم صرف 99 نام یاد کر رہے ہیں شارٹ میننگ کے ساتھ، لیکن انشاءاللہ ہم اس کا ڈیٹیل کورس لائیں گے جس میں آپ لوگوں نے لازمی جوائن کرنا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو اس کے ڈیپتھ معلوم ہو، کیونکہ ہم یاد تو 99 کر رہے ہیں لیکن جنت میں ہم کب جائیں گے، تب ان کے ناموں کے مطابق اس پہ عمل کرنا سٹارٹ کریں گے۔ ابھی یہ ہمارا 10 ڈیز سیریز ہے، تو بس ہم ڈیلی کے 10 نام کر کے 99 نیمز یاد کر رہے ہیں۔ یہ نام بھی یاد کریں گے تو آپ کو فائدہ ہی ہوگا، کیونکہ ہم نماز، ٹھیک ہے، دعا کرتے وقت اللہ کے نام لے کر تھوڑی تھوڑی میننگ بھی یاد کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا تھوڑا تو کہ اس کے نام کی میننگ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ اس طریقے سے دعا کرتے وقت اللہ سے یہ ناموں کا نام لے کر دعا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی 10 دن میں ہم نام یاد کریں گے انشاءاللہ۔ آفٹر دس کورس اسماء الحسنہ کا ہم ایک کمپلیٹ کورس لائیں گے جس میں کمپلیٹ ڈیٹیل میں میننگس ہوگی، تو انشاءاللہ آپ لوگ اس کو ضرور جوائن کریے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حدیث کا پورا جو جنت میں داخل ہوگا تو اس کے لیے ہمیں ہر ایک اسماء الحسنہ، ایک ایک نام کے اللہ کی ڈیپتھ میں جانا ہوگا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا اور اس پہ عمل کرنا ہوگا، تب ہم جنت میں جائیں گے۔ ابھی بھی یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے نہیں سمجھنا۔ اگر ہم یاد کریں گے، ٹھیک ہے، تو ہمیں میننگز بھی پتہ ہوں گے، میننگ کے ساتھ یاد کریں گے، شارٹ میننگ کے ساتھ جو ہوتا ہے نا اس کے ساتھ، تو آپ لوگ اس کو، ٹھیک ہے، اپنی ڈیلی روٹین میں پڑھیں گے بھی تو بھی آپ کو اجر ملے گا۔ اسی طرح اللہ سے دعا کرتے وقت بھی ان کا ناموں کا ذکر لے کے دعا کریں گی تو انشاءاللہ قبول ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز جو ہم یاد کرنے والے ہیں اس میں وہ ہے سورہ بقرہ کی لاسٹ دعائیں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رات کے وقت، ٹھیک ہے، رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لی وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کافی یعنی کہ ہر چیز سے کافی ہو جائے گا۔ صحیح بخاری 5009 اور صحیح مسلم 8008، یہ سارے نا صحیح مسلم اور بخاری کی حدیثیں ہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی، آپ کو 2 ایسے نور عطا کیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں، شاید بائک کا ساؤنڈ بیک گراؤنڈ میں آیا ہو۔ آپ کو 2 ایسے نور عطا کیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے 2 نور عطا کیے گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی آئے ان کو نہیں دیے گئے۔ کیا تھے وہ؟ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ ان میں سے جو حرف بھی آپ پڑھیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا، یعنی کہ آپ جو بھی اس میں سے پڑھیں گے نا آپ کو عطا کیا جائے گا، یعنی کہ آپ ان کو پڑھ کے دعا بھی مانگیں گی تو آپ کو عطا کیا جائے گا انشاءاللہ۔ یعنی دیکھیں جب بھی کچھ مانگ رہی ہے نا پوری یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے، ایسا نہیں کہ انہوں نے بول دیا ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ایسا نہیں، پوری یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے، انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم 806۔ اگر آپ لوگ اس کو یاد کر لے گھر میں بھی پڑھیں گی نا تو آپ کو ہر بلا سے محفوظ رہیں گی، کیونکہ جتنی ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا شیطان کے شر سے، وسوسوں سے، ہر بلا سے، مصیبت سے نا ہم بچے رہتے ہیں۔ اور رات میں اگر آپ سلیپنگ اذکار کے ساتھ پڑھ کے سو جائیں گے نا سونے سے پہلے 3 قل وغیرہ جیسے ہم پڑھتے ہیں سوتے وقت کی دعا وغیرہ، اسی طرح سورہ بقرہ کی لاسٹ کی 2 آیتیں پڑھ کے سوئیں گی نا تو آپ کے لیے ہر چیز سے وہ کافی ہو جائے گا۔ آپ صبح بھی پڑھے، شام بھی پڑھے، جب بھی پڑھے، 5 منٹ 2 منٹ بھی نہیں لگتے، مطلب جب ہم اس کو یاد کر لیتے ہیں نا بہت ایزلی ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اس کو روٹین بنانا ہے، دیکھیں جتنی بھی چیزیں آپ یاد کرتی ہیں نا اس کو ہر دن ریپیٹ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اجر بھی ملے گا اور جو پڑھا ہے نا اس کو بھولتے نہیں ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اس کو صرف یاد نہیں کرنا، اس کو یاد بھی رکھنا ہے اور ڈیلی صبح و شام پڑھے، ٹھیک ہے۔ رات کو پڑھیں گے تو صبح تک پورا ہمیشہ کے لیے کافی ہو جائے گا، مطلب
پورے دن کے لیے اگر صبح کو پڑھیں گے تو پورے شام تک بیسٹ ہے کہ آپ صبح کو بھی پڑھیں اور شام کو بھی پڑھیں. میں تو یہی روٹین کرتی ہوں کہ صبح اور شام کو لازمی پڑھ لیا کرتی ہوں, صبح کے اذکار کے ساتھ, پھر ایوننگ کے اذکار کے ساتھ, پھر سلیپنگ اذکار کے ساتھ, کیونکہ کوئی نقصان تو نہیں ہونا, ہمارا فائدہ ہی ہوگا اور گھر میں برکت بھی ہوگی اور ہمیں پڑھنے پہ اجر بھی ملے گا. تو جتنی بھی دعائیں آپ کو یاد ہے نا, اس کو پڑھا کریں, ٹھیک ہے, تاکہ بھولے بھی نہیں اور آپ کو اس کا اجر و ثواب بھی ملے. ٹھیک ہے, امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی کے نام کو سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.